ہر ایک اپنے فرق اور اپنی امتیازی شان کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ اپنے ذہن کو صاف کرتے ہوئے چلیے کہ اللہ کا بندہ اپنے باطنی نور سے کیسے ملاحظہ کیا کرتا ہے اور وہ کیسے دیکھا کرتا ہے، اس کی نگاہ کیا دیکھا کرتی ہے۔ یہی ہندوستان ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مغل حکومتوں میں سب سے بہترین اچھے حاکم اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام پایا جاتا ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دہلی رمضان شریف کے مہینہ میں پہنچے اور دہلی کے جامع مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے انہوں نے سوچا۔ وہ جب دہلی میں رہتے تھے رمضان شریف کے مہینہ میں تو تراویح کی نماز دہلی کے جامع مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عالمگیر نے سوچا کہ اس مہینے میں میں رمضان میں جب دہلی میں رہ رہا ہوں تو جامع مسجد میں نماز تراویح پڑھوں۔ تمام سلاطین مغلیہ میں یہی ایک ایسے سلطان گزرے ہیں جو حافظ قرآن تھے، عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ چنانچہ نماز تراویح پڑھنے کے لیے دہلی کے جامع مسجد میں پہنچے۔ اس وقت دہلی کے جامع مسجد میں نماز تراویح پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر حضرت علامہ ملا محب اللہ بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ جب قرآن وہ تلاوت کرنے لگے تو حضرت عالمگیر نے ایک جگہ لقمہ دے دیا۔ ملا محب اللہ بہاری آگے پڑھتے چلے گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضرت عالمگیر نے فرمایا کہ میں نے یہاں لقمہ دیا تھا، آیت اس طرح سے ہے۔ ملا محب اللہ بہاری نے کہا جس طرح میں تلاوت کرتا ہوں آیت اس طرح سے ہے۔ چنانچہ دونوں بزرگوں میں بات بڑھ گئی، قرآن منگایا گیا اور قرآن کا ایک نسخہ کھولا گیا تو حضرت ملا محب اللہ بہاری جس طرح سے آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے آیت اس طرح سے ہے۔ پھر دوسرا نسخہ منگایا گیا تو ملا محب اللہ بہاری ہی کی تائید میں آیت دیکھ رہے ہیں۔ پھر تیسرا نسخہ قرآن کا منگایا گیا، اس میں بھی آیت کریمہ اسی طرح سے تحریر ہے جس طرح سے ملا محب اللہ بہاری تلاوت فرما رہے تھے۔ چوتھا نسخہ قرآن عظیم کا منگایا گیا، اس میں بھی آیت کریمہ اسی طرح سے تحریر ہے جس طرح سے ملا محب اللہ بہاری تلاوت فرما رہے تھے۔ اس لیے چار نسخے میں آیت کی تائید جس طرح ہو رہی ہے وہ بات تسلیم کی جائے گی۔ حضرت عالمگیر کو جوش آیا، عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ٹوپی اتاری اور ملا محب اللہ بہاری کے سر پر رکھ دیا۔ ٹوپی کا رکھنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اب بتاؤ آیت کریمہ کس طرح سے ہے۔ ملا محب اللہ بہاری کی نگاہ لوح محفوظ پر دیکھ رہی ہے۔ ملا محب اللہ بہاری کہتے ہیں عالمگیر میں نے صحیح مان لیا، آیت کریمہ جس طرح سے آپ تلاوت کر رہے ہو اس طرح سے لوح محفوظ میں تحریر ہے، یہ اللہ والوں کی نگاہ ہے۔ ملا محب اللہ بہاری قرآن کے پاروں میں دیکھ رہے ہیں، کاغذ کے صفحے پر دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ کا بندہ لوح محفوظ پر دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نگاہ مومن کی بات، یہ ہے نگاہ مرد مومن۔ اب آپ آئیے ذرا دیکھتے ہوئے چلیے، آج ایک ذہن یہ ہمیں ذہن دے رہا ہے، آج مخالف طبقہ ہمیں یہ فکر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم ان قبروں کے پاس جایا کرتے ہو اور ان قبروں سے تم کیا حاصل کیا کرتے ہو، ان مٹی کے ڈھیروں سے تمہیں کیا ملا کرتا ہے۔ یہ ذہن دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں گا اس ذمہ دار اسٹیج سے، مسلمانوں آج ایسے کچھ حرام خور نکل گئے ہیں اور کچھ بدماش اولادیں ایسی ابن آدم میں ہو گئی ہیں کہ جو مٹی کے ڈھیروں کو بنا کر کے اور قبریں نکال نکال کر کے بزرگیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور فرضی قبروں کو تعمیر کر کے بدعت کا رواج دے رہے ہیں۔ ایسے حرام خوروں کے لیے اسلامی حکومت ہوتی تو ان کی گردن مار دی جاتی۔ سنو پیارے، اللہ کا ولی پہچانا جاتا ہے، اللہ کا ولی چھپتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من زارا بلا مزاری فلعنت اللہ علیہ، جس نے بلا مزار کے کسی صاحب مزار کی زیارت کی معاذ اللہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بلا صاحب مزار کی قبر بنا لی جاتی ہے، اس پر چادریں ڈال دی جاتی ہیں، وہاں پر ڈھونک دھتورا کیا جاتا ہے، وہاں پر لوبان سلگائے جاتے ہیں، وہاں پر اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں۔ مذہب اسلام کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اللہ کا ولی جہاں جلوہ افروز ہوتا ہے جنگل کو منگل بنا دیا کرتا ہے، خلق خدا خود سبحان اللہ چھپایا کرتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کا روزہ چھپا نہیں ہے، محبوب الہی کا روزہ چھپا نہیں ہے، حضرت چراغ نصیر الدین دہلی کا روزہ چھپا نہیں ہے، شیخ محقق کا روزہ چھپا نہیں ہے، مختوم مہنی کا روزہ چھپا ہوا نہیں ہے، حضرت بسم اللہ شاہ کا روزہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کا تقدس ہے اور جن کی زندگی کا پاکیزہ ماحول آج بھی ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج بھی ان کی شاہراہیں ہمارے اور آپ کے لیے دید
عبرت بنی ہوئی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے، میں عرض کر رہا تھا کہ مخالف طبقہ سے یہ بات بہت زور و شور کے ساتھ نشر کی جاتی ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان میں کوئی دم نہیں ہے، لیکن یہی مخالف طبقہ ڈاکٹر اقبال کو تسلیم کرتا ہے اور ڈاکٹر اقبال کی فکر کو بھی مانتا ہے۔ اگر پڑھے لکھے لوگ کچھ موجود ہیں جو ڈاکٹر اقبال کے غزلیات اور ڈاکٹر اقبال کے نظمیات پر اپنی زندگی کو ایسے ماحول میں لے جا کر کے مطالعہ کرتے ہیں اور کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اردو زبان میں تصوف کا مزاج پہچانتے ہوئے ایسا کوئی شاعر نہیں گزرا ہے جس طرح سے ڈاکٹر اقبال رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کو مفکر اسلام کہا گیا، ڈاکٹر اقبال کو کسی نے محقق بھی کہا، ڈاکٹر اقبال کو بہت سراہا گیا، ڈاکٹر اقبال کی بڑی تعریفیں کی گئی۔ آج بھی ڈاکٹر اقبال کی لکھی ہوئی نظموں کو نصاب میں داخل کیا جاتا ہے، آج بھی ڈاکٹر اقبال کے فکر کو لوگ پہچان رہے ہیں اور بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہی ڈاکٹر اقبال ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جب حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے سرہند شریف، حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے سرہند میں، حاضر ہونے کے بعد جب ان کے روضہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے قبر کی زیارت کرتے ہیں تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے روضہ کو دیکھ کر کے ڈاکٹر اقبال اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا۔ اس بات کو کس بنیاد پر کہا ڈاکٹر اقبال نے؟ یہی حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی کے شہزادوں کے استاد ملا طاہر تھے۔ ملا طاہر کو ایک روز حضرت شیخ مجدد نے دیکھا تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا بدبخت۔ ملا طاہر کی پیشانی کو ملاحظہ کرنے کے بعد حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ تمہارے استاد کی پیشانی کو میں نے دیکھا، اس کی پیشانی پر بدبخت لکھا ہوا ہے۔ بچوں نے جا کر کے اپنے استاد سے بتا دیا کہ ابا حضور آج ایسے کہہ رہے تھے۔ ملا طاہر بہت ہی معتقد تھے مجدد الف ثانی کے، آئے اور قدموں پر گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایسا کیجئے، سرکار میرے لیے دعا فرما دیجئے، حضور آپ کی نگاہ باطنی نے دیکھ لیا ہے، میری بدبختی کے تعلق سے آپ دعا فرمائیں۔ چونکہ حضرت شیخ مجدد کی دعا بڑی مقبول تھی کہ مستجاب الدعوات یہ ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی نے دعا کرنی شروع کی، الہ العالمین ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے، مولا ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ چنانچہ آپ دعا فرماتے جا رہے ہیں اور ملا طاہر کی پیشانی پڑھتے جا رہے ہیں مگر پیشانی کی تحریر نہیں بدلی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخر میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تیری بارگاہ میں تیرے مقبول بندے حضور غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کا واسطہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے اللہ غوث پاک کے صدقہ میں ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ اب حضرت مجدد الف ثانی ان کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی پیشانی پر نیک بخت لکھا ہوا ہے، اشارہ فرماتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی کہہ رہے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ گوونڈی کے مسلمانوں، جب مرد مومن کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو رسول کائنات کی مقدس نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار